لاہوری ناشتے۔ لاہوری ناشتوں میں حلوہ پوری کا وہی مقام ہے جو اردو ادب میں ملا وجہی کی سبرس اور عبدالعزیز خالد کی شاعری کا ہے، کیونکہ انہیں نوش جاں کرنے کے بعد آدمی کی طبیعت اتنی مقدر ہو جاتی ہے کہ وہ مقدر کا سکندر ہو جاتا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ حلوہ پوری کی شکل و صورت پشتو فلموں کے پوسٹر سے بھی زیادہ پرکشش ہوتی ہے، مگر اس کی سیرت پیٹ میں اتنی پیچیدگیاں اور الجھنیں پیدا کر دیتی ہے کہ آدمی کے منہ سے الحمدللہ کے الفاظ نہیں نکلتے، بلکہ اس کی پاکٹوں سے انٹاکس اور کارمینا کی گولیاں نکلتی ہیں۔ بہرحال پوری کے تیار ہونے کا عمل ہماری حکومتوں کے تبدیل ہونے کے عمل کی طرح بڑا تھرلنگ ہوتا ہے۔ مثلاً ایک مرد کامل اپنی کمر کے گرد جہاں دیدہ اور سرد و گرم چشیدہ 4 گزی دھوتی لپیٹے میدے کے سفید سفید پیڑوں کے نرم و لطیف جذبات کو اپنے کالے ہاتھوں سے پھینٹی لگا لگا کر ٹھیس پہنچا رہا ہوتا ہے۔ مرد کامل کے ہاتھوں کی کڑک اور دھمک اہل محلہ کو اتنا جذباتی بنا دیتی ہے کہ انہیں گھر سے نکلتے ہوئے یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ انہوں نے کیا پہنا ہوا ہے۔ مثلاً کسی نے صرف پاجامہ پہن رکھا ہوتا ہے اور کسی نے صرف کرتا، کوئی ٹریک سوٹ پہنے مسٹر پاکستان بنے چلا آ رہا ہوتا ہے اور کوئی نیکر اور بنیان میں اپنی ٹانگوں کا تعارف کرا رہا ہوتا ہے۔ وہ اکنامکس کی بھی اتنی سوجھ بوجھ رکھتا ہے کہ اپنے خریدار کی جیبیں ڈھیلی کروانے کے لیے کبھی کندھے ہلا اور کبھی ٹھمکا لگا پیڑے کو ہوا میں یوں چھوڑ دیتا ہے کہ قریب کھڑے لوگ محسوس کرتے ہیں جیسے یہ پوری انہی کے رخساروں پر شرم و حیا کی سرخی اور گرمی سے ہی پک کر تیار ہوگی، تاہم یہ بڑی اونچائی سے گھومتی ہوئی کڑائی میں جا گرتی ہے اور فوراً اپنی اوقات سے باہر ہوتے ہوئے کسی بزنس مین کی طرح پھول جاتی ہے اور کسی جاگیردار کی مانند سرخ ہو جاتی ہے۔ دکاندار کے آگے گاہکوں نے یوں ہاتھ پھیلائے ہوتے ہیں جیسے وہ دکاندار کے عقیقے پر ہیپی عقیقہ ٹو یو کہنے کی تیاری کر رہے ہوں۔ کچھ با ادب با نصیب قسم کے لوگ جھولیاں اور تھیلے بھر بھر کر حلوہ پوریاں لے جاتے ہیں اور کچھ بے ادب بے نصیب قسم کے لوگ ایک پوری پر دکاندار کے کفگیر سے حلوے کے آٹوگراف ہی لیتے جاتے ہیں۔ لاہوری ناشتوں میں سیری پائے اور زبان کا ناشتہ ایک ایسا ناشتہ ہے کہ اگر کوئی غیر ملکی یا کمزور معدے کا شخص انہیں سونگھ بھی لے تو شاید یہ اس کی زندگی کا پہلا اور آخری ناشتہ ہوگا، مگر لاہوریوں کی زندہ دلی اور وسیع القلبی اس حد تک قابل داد ہے کہ وہ نہ صرف گائے، بیل، بھینس اور بکریوں کا گوشت ذوق و شوق سے کھاتے ہیں بلکہ وہ ان جانوروں کے اسپیئر پارٹس آنکھیں بند کر کے کھا جاتے ہیں۔ خاص کر گائے کا گوشت اتنی رضا اور رغبت سے کھاتے ہیں کہ ان کی زبان تک نہیں چھوڑتے، حتیٰ کہ اس سے خمیرہ گاؤ زبان بنا لیتے ہیں۔ یہ سب بے زبان جانوروں کا کمال ہے کہ ہم نہ صرف عمر دراز ہیں بلکہ زبان دراز بھی ہیں۔ بس ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم پاکستان کے معرض وجود میں آ جانے کے بعد بھی یہ فیصلہ نہیں کر پائے کہ ہماری سرکاری زبان اور ہمارا سرکاری ناشتہ کیا ہوگا۔ لاہور کا ایک مقبول و معروف ناشتہ نان چنے ہے۔ لاہور کے چپے چپے پر نان چنوں کی ریڑیاں اور دکانیں دیکھ کر یوں لگتا ہے جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے گندم کی بجائے چنوں کی بدولت نکالا گیا ہوگا۔ جس طرح قومی ترانہ ٹیکسٹ بک بورڈ کی ہر کتاب کی پشت کا مقدر بن چکا ہے، اسی طرح نان چنے بھی لاہوریوں کی پشت پناہی کرتے ہیں۔ چنوں کے لیے یار لوگوں نے ہارس پاور کی اصطلاح گھڑ رکھی ہے، وہ شاید اس لیے کہ لاہور کی سرزمین گھوڑوں کے معاملے میں بڑی زرخیز رہی ہے۔ ویسے لاہوریوں اور گھوڑوں میں کچھ زیادہ فرق بھی نہیں، کیونکہ دونوں چنوں کے سہارے اپنی زندگی کے تانگے ریڑیاں کھینچ رہے ہیں۔ چنوں کے پتیلے کے ساتھ ہی ایک مرغیوں کا ڈربہ سا ہوتا ہے جس میں نانوں کو صبح دم ہی نظر بند کر دیا جاتا ہے۔ ریڑیبان کے اعصاب پر ایک عدد ڈسٹر بھی ایسے ہی سوار ہوتا ہے جیسے آج کل کے شعراء کرام، افسانہ نگاروں اور صورت گروں کے اعصاب پر عورت۔ ریڑیبان اپنے ڈسٹر سے وہی کام لیتا ہے جو حکیم حاذق امرت دھارا سے۔ پلیٹوں کے دھونے کا انتظام بھی بڑا آٹومیٹک ہوتا ہے۔ ایک سال خوردہ سی بالٹی پانی کے حمام تلے چمگادڑ کی طرح لٹک رہی ہوتی ہے جس میں گاہک وضو کرنے کے بہانے اس کے اندر والی تمام پلیٹوں کو خود ہی صاف کرتے جاتے ہیں۔ لاہوری ناشتوں میں ایک ناشتہ ایسا بھی ہے جسے دیکھ کر چھڑوں کی قسمت پر رشک آنے لگتا ہے۔
کیونکہ پراٹھے بھی پک رہے ہوتے ہیں اور ان کی آگ بھی جل رہی ہوتی ہے۔ وہ اس طرح کہ ایک شخص فٹ پاتھ پر چولہا اور توا رکھے تموڑی رنگ کے آلوؤں والے پراٹھے بنا رہا ہوتا ہے۔ اس کے پراٹھے کھا کر تو شاید نانی یاد آتی ہوگی۔ بہرحال اسے دیکھ کر یوں محسوس ہوتا ہے جیسے نیر سلطانہ کسی پنجابی فلم میں ماں کا کردار ادا کر رہی ہو۔ آلو ہمارے ہاں اتنی شیم پروف اور واٹر پروف قسم کی سبزی ہے کہ اس کا احتساب کسی شکل اور کسی طرح بھی کر لیا جائے، اسے چندہ اعتراض نہیں۔ عموماً آلوؤں والے پراٹھوں کا ناشتہ ایک تو وہ لوگ کرتے ہیں جو سروں سے گنجے ہوتے ہیں، نہ صرف گنجے بلکہ انہیں خدا نے ناخن بھی عطا کیے ہوں۔ دوسرے وہ لوگ جو گاؤں سے اسپیشل آلوؤں پر پی ایچ ڈی کرنے آئے ہوں، اور تیسرے وہ لوگ جن کا تعلق ایک ایسی مستقل مزاج پارٹی سے ہو جو سال ہا سال سے اپوزیشن میں چلی آ رہی ہو۔ لاہوری ناشتوں میں ایک ناشتہ ڈبل روٹی، بن، جام اور مکھن کا ناشتہ بھی ہے۔ ڈبل روٹی تو دراصل ان کلرک بادشاہوں کا ناشتہ ہے جنہیں حقیقت میں سنگل روٹی بھی میسر نہیں۔ پھر بھی کلرک بادشاہوں کی زندہ دلی دیکھیے کہ وہ اکبر الہ آبادی کی نصیحت پر عمل پیرا ہو کر 4 دن کی زندگی کو کوفت نہیں سمجھتے۔ BA کرتے ہیں، ڈبل روٹی کھاتے ہیں اور پھر کرسی پر بیٹھ کر خوشی اور گیس سے پھول جاتے ہیں۔ جہاں تک بند مکھن کے ناشتے کا تعلق ہے، اس کی مقبولیت کی تو انتہا نہیں۔ ہمارے ہاں ہر شخص مکھن لگانے میں اپنا ثانی نہیں رکھتا، یعنی ہر شخص صاحب اسلوب ہے۔ کبھی مکھن صرف BP، میری گولڈ، راوی اور ڈونا وغیرہ کے بندوں کو لگایا جاتا تھا، مگر اب یہ مکھن ان بندوں کو لگایا جاتا ہے جو ارباب بست و کشاد ہوں، وزیر ہوں، مشیر ہوں یا افسران ہوں۔ غرض ہمارے ہاں مکھن لگانے کا فن ارتقائی منازل طے کرتے کرتے فنون لطیفہ میں شمار ہونے لگا ہے۔